پاکستان سے آنے کے بعد میرا خیال ہے کچھ باتیں اب کی جائیں پاکستان کے بارے میں. یہ مناسب ٹائم ہے. تو پاکستان کے اس وزٹ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں نے جنگ دیکھنے کی ہیٹرک مکمل کر لی. اللہ کا شکر ہے 1965 کی جنگ میں بھی اتنا ہوش ضرور تھا کہ مجھے پتا تھا جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو گئی ہے. کراچی میں 6 ستمبر کی صبح ایک فضائی حملہ ہوا تھا، باقاعدہ حملہ. سارن تو کافی دفعہ بجے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا تھا کراچی میں. 1971 کی جنگ بہت اچھی طرح یاد ہے، ایک ایک حملے کا وقت یاد ہے، ایک ایک سائرن بجنے کا ٹائم میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. اور میں نے اس پہ ایک اپنا آرٹیکل بھی لکھا تھا گڑھے کے اس پار، جس میں بہار کالونی میں جو ایک بم گرا تھا انڈیا نے گرایا تھا، جس سے گڑھا ہو گیا تھا، پانی نکل آیا تھا، وہ میں دیکھنے چلا گیا تھا. تو اس طرح 71 کی جنگ میں نے بہت اچھی طرح دیکھی. اور پھر یہ جنگ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں پاکستان میں تھا، اور جس طرح سے بھی یہ جنگ ہوئی اور جو بھی اس کے اثرات تھے وہ میں نے وہاں دیکھے. خوشی کے جشن بھی دیکھے اور لوگوں کا بے چینی بھی دیکھی. بعض لوگوں کو اتنا پریشان دیکھا کہ انہوں نے ڈر کے مارے یہ پوچھے تھے کہ ہم کہاں چھپ جائیں، کہاں جائیں. کچھ ایسے تھے جنہوں نے وضو کر کے باقاعدہ شہادت کی نیتیں کر لیں اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے. کچھ لیکن 80 سے 85% لوگ وہ تھے جو پاکستانی سٹائل ہے انجوائے کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. حملے کو کہہ رہے تھے آئے ہندوستان حملہ کرے تو صحیح، آئے تو صحیح، وغیرہ وغیرہ. تو زیادہ تر وہاں پر جوبلیشن میں نے دیکھی جنگ کی. اور ظاہر 4 دن کے اندر ہی سیز فائر ہو گیا تو وہ بھی خوب لوگوں نے انجوائے کیا. بڑے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، جشن بنے، پھر یوم تشکر منایا گیا. تو میں نے یہ 3 دن وہاں 3 جنگیں میں نے وہاں دیکھی پاکستان میں. یہ میرے لیے اچھا اتفاق ہوا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ بھائی ہم نے تو ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے جنگ دیکھنے کی ہیٹرک کر لی ہے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے تو اللہ نہ کرے کوئی اور جنگ ہو، لیکن جنگ سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. کیونکہ میں دبئی میں تھا جب میں پاکستان آ رہا تھا تو لوگ اس وقت آثار ہو رہے تھے. میرے دوست احباب روک رہے تھے وہاں پر جو تھے. دوست احباب کیا، میری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، فیملی در فیملی تھی. وہ کہیں کیا ہو گیا ہے؟ جنگ میں کچھ مزے کی چیز ہے، انجوائے کرنے کی چیز ہے. میں نے کہا نہیں، تم کو پتہ نہیں ہے جو لطف جو جنگ میں آتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو خیر میرا نہ وہ بات تو پہلے نہیں ہوئی، وہ ایکسائٹمنٹ تو نہیں تھا جنگ کا جس کا تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کے لوگ اب بے خوف ہو چکے ہیں. 71 کے اندر یا 65 کے اندر یہ جنگ کا خوف تھا، اب وہ خوف جلسہ یوم یاد جشن منایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں. میرا تو وہی نظریہ ہے جو پہلے تھا کہ میں پاکستان، اس دفعہ میں پنجاب نہیں گیا گرمی کی وجہ سے، بہت گرمی تھی. حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ خوشحال خان ایکسپریس، خوشحال خان خٹک ایکسپریس جو چلی ہے کراچی سے پشاور تک، دوسری جو لائن ہے وایا کوٹری دادو اور پیچھے سے جو چلتی ہے جس کو آپ M2 کہتے ہیں شاید، جو پیچھے کوٹ اردو سے ہوتی ہوئی کوہاٹ وغیرہ جا کے اٹک جاتی ہے اور اٹک سے پھر پشاور جاتی ہے، جس میں لاہور اور راولپنڈی وغیرہ نہیں آتے. لیکن پتہ چلا کہ اس میں ایئر کنڈیشن کوچ نہیں ہوتی ہے اور گرمی وہاں اتنی تھی مئی کے مہینے، مجھے معلوم تھا کہ وہ ہم نے سوچا کہ بہت مشکل ہو جائے گا تو وہ وزٹ ہم نے نہیں کیا. ساتھ میں تھوڑا جنگ کا ہو گیا تو ہمیں یہ تھا کہ کہیں جنگ میں ٹرینوں وینوں پہ اٹیک نہ ہو. یاد رکھیں 65 کی جنگ میں ہندوستان نے چلتی ہوئی ٹرین پر فائرنگ کی تھی بھالپور کے علاقے میں، جس میں ایک خاتون جن کا نام شاید عابدہ توسی تھا شہید ہوئی تھی. تو ٹرینوں کے اوپر اکثر اٹیک ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں اس لیے گئے. سیاست کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ پنجاب کے کوچے کوچے گلی گلی میں گھوم چکا ہوں. لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اپنا یہ کھاریاں، جہلم، پنڈی کے آس پاس، اسلام آباد، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی وغیرہ کے بارے میں جو ایک ویکیوم کے لیے دکھایا جاتا ہے ویسا نہیں ہے. وہ ہوگی پی ٹی آئی ایک سیکنڈ بڑی پارٹی ہو گئی، پیپلز پارٹی مائنس ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ان کا پرانا ٹریک ہے جو فوج نے ان کو چڑھایا تھا، جس طرح ان کو ایک گرو اپ کیا تھا ان کی ایک، تو وہ چیز کی وجہ سے ابھی تک کچھ اینکر حضرات ان کے چل رہے ہیں جو ان کو ایک بہت پاورفل بنا کے پیش کرتے ہیں. میں نے بار بار کہا تھا کہ میں 10 آدمیوں سے بات کرتا تھا، 10 آدمیوں میں سے 8 آدمی مجھے پی ٹی آئی کے نہیں ملتے تھے. وہی پوزیشن ابھی بھی رہی ہے کراچی کے اندر. اور اب دیکھیں اتفاق یہ ہوا کہ میں یہاں آیا ہوں تو میری بات پہ ایک خط مہر لگ گئی. آپ نے دیکھا جو سنبریال کا یعنی سیالکوٹ کے علاقے کا الیکشن ہوا ہے، جہاں کے عثمان ڈار ان کی والدہ کا کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، شیرنی اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا عورت ہیں وہ وغیرہ. آپ نے دیکھا کہ ان کے حلقے میں ہی نا اسی ڈیسکا، اسی سیالکوٹ کے حلقے کے ساتھ ملا جلا سنبریال کا حلقہ ہے صوبہ اسمبلی کا، جہاں اتنے برے بدترین مارجن سے پی ٹی آئی ہاری ہے اور کوئی دھاندلی واندلی نہیں ہوئی. میں تو بار بار کہتا ہوں دیکھیں اگر کسی حلقے میں کوئی دھاندلی ہوتی ہے نا، بڑی دھاندلی، اگر 40,000 ووٹوں سے جیسے یہ ہرایا ہے مسلم لیگ نون نے، اور اگر یہ غلط ہرایا ہے تو وہاں کے جو عوام ہوتے ہیں نا وہ دھاندلی زدہ نتیجہ نہیں آ سکتا ہے. 77 کے اندر آپ نے دیکھا کراچی میں انہوں نے پوری دھاندلی کرنے کی کوشش، کچھ بھی نہیں ہوا، کر ہی نہیں سکے.
یا پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن 92 سے شروع ہوا ہے اور ہر حکومت چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی طرح الیکشن میں ہارے، پوری کوشش کر لیتے ہیں، لیکن جب ووٹ ان کو پڑتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی دھاندلی کر سکے، تو لہٰذا کبھی بھی ایم کیو ایم کو انتخابی سیاست میں یہ ہرا ہی نہیں سکے، تو انہوں نے پھر دوسرا ذریعہ اختیار کیا جو کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم اس وقت آؤٹ ہے اور وہ جعلی 2 نمبر چائنا میڈ ایم کیو ایم چل رہی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہے کہ ان کے بہت ووٹر ہیں اور ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو یقین کریں کہ 2024 کے الیکشن میں بھی جس کو یہ کہتے ہیں فارم 47 وغیرہ وغیرہ، تو عوام نکل آتے اگلے دن، پتہ چل جاتا ہے ان کے اچھے خان بھی دھاندلی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہارے ہیں ووٹوں سے، پی ٹی آئی والے ووٹوں سے ہارے ہیں، ان کے اثرات صرف لاہور شہر کے اندر چند سیٹیں، کچھ فیصل آباد، کچھ ملتان کے اربن علاقوں میں، کچھ چھوٹا موٹا کسی صوبائی علاقوں میں، چھوٹے دیہی علاقوں میں، ٹوٹل 30-32 سیٹ کی جماعت ہے یہ وہاں پر، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ویکیوم ہے، اور وہ آپ نے اس الیکشن میں دیکھ لیا، اور آنے والے الیکشنوں میں آپ دیکھیں گے جو بھی اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی اور الیکشن ہوتے ہیں، تو وہاں پر تحریک انصاف کے جو میرے معصوم لوگ سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ آپ کی معصومیت بالکل ویسی ہے کہ آپ کا سدا ماتم نیازی جاری رہے گا، آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ اس سے بڑا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، یہ آئے گا تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ جیل سے آنا ہی اس کا اول تو مشکل ہے، اگر آ بھی جائے گا تو وہ اتنا اس کی زبان بندی ہو چکی ہوگی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکے گا اور آپ کا ماتم نیازی جاری رہے گا۔ تو یہ سیاست تو سیدھی سمپل ہے کہ مائنس ہو چکی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی، اور ان کا کوئی وہاں پر پاور، عوامی پاور بھی نہیں ہے، کوئی ہڑتال وہ نہیں کرا سکتے، کوئی اسٹرائک وہ نہیں کرا سکتے، کوئی پہیہ جام وہ نہیں کر سکتے، وہ ایک علاقے کو بھی بند نہیں کرا سکتے، جس کی مثال یہ کہ سنبڑیال میں 40,000 ووٹوں سے ان کو ہرایا گیا، جو کہ ان کے خیال میں ان کو ملے تھے اور وہ ہارے تھے، تو یہ سنبڑیال میں 2 دکانیں بند نہیں کرا سکے، تو یہ پوزیشن ہے تحریک انصاف کی۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کراچی کے اوپر۔ اس دوران کراچی میں نے خوب انجوائے کیا، اور گرمی کے باوجود میرے دوستوں نے، میرے پیارے دوستوں نے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دوستوں نے مجھے میرے ساتھ ٹائم گزارا، مجھے وقت دیا، ان کی مہربانی۔ تو تقریباً ہر شام اور رات 2 کھانے مجھے کھانے پڑے، ایک شام کا ایک رات کا، اس کے اندر مختلف لوگ اس میں شامل رہے، مختلف گروپ سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور کھانے ہم نے خوب سارے کھائے۔ اور سب سے اہم بات یہ جنگ کے حوالے سے تھی کہ جنگ کے بعد اگلا دن، جیسے جنگ پہلے دن جو یہ حملے شروع ہوئے ہیں، جب پاکستان نے جوابی حملے کیے ہیں، اس کے جواب میں پھر انڈیا کی طرف سے زبردست رسپانس کی امید تھی، تو اس دن ہم وہیں جا کے بیٹھے جہاں 1971 میں انہوں نے پہلی رات بمباری کی تھی، وہ تھا کراچی پورٹ پہ جہاں آئل ٹینکر ہیں ان کے سائے میں، وہاں پر ایک کوئی مچھلی بیچنے والا مشہور ہے، میرے نام ذہن میں آ رہا ہے، کوئی بنگالی مچھلی بیچنے والا ہے جس کی اتنی زبردست مچھلی چلتی ہے کہ سنا ہے کہ چھٹی کے دن وہاں پر، یعنی مین جو کیماڑی روڈ ہے، ڈاکس روڈ ہے، وہاں سے جو لیفٹ پہ ٹرننگ ہے وہاں سے جگہ نہیں ملتی پارکنگ کی اور سیٹوں کی، تو اس کی وہ مچھلی کھانے ہم گئے تھے جو کہ مجھے پسند نہیں آئی ہے، بہرحال ہم نے وہاں کھائی، اور ہم وہاں بالکل سائے میں بیٹھے تھے کہ اگر انڈیا نے کوئی اٹیک کیا تو سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا، تو وہ بھی میں نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ نارتھ کراچی کا کوئی پلاؤ تھا، وہ مجھے خادر نے کھلایا، پھر ہمارے خادر اور ہمارے جو یہ گروپ کے لوگ ہیں 4-5 لوگ، یہ لوگ سب ان کے ساتھ میں گیا، ہم نے مزیدار حلیم پہ، تو میں حلیم میں روٹی کھاتا ہی رہتا ہوں، لیکن ہم نے وہاں کی نہاری اور دوسری چیزیں چیک کی جس میں عثمانی تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جوس وغیرہ بھی پیا، پھر ہم پریس کلب گئے، پریس کلب میں ہمارے صحافی دوست تھے طاہر نور، انہوں نے وہاں کا قورمہ کھلایا جو کہ واقعی میں سمجھتا ہوں دا بیسٹ کھانا اس وقت جو مل رہا ہے وہ پریس کلب میں مل رہا ہے، اتنا اچھا کھانا ہم نے کھایا نہیں۔ اور خیر اس طرح یہ پریمیئر کوئی ہیں کباب والے، یہ عائشہ منزل کے چوک پہ، وہاں ہم نے انجوائے کیا، اچھا کھانا تھا۔ اور وحید بھائی کوئی ہیں بنس روڈ کے، وہ بنس روڈ کے کباب ان کے مشہور تھے، مجھے تو معلوم نہیں کہ ان کے کباب اتنے مشہور تھے، میں تو لیاقت آباد کے کباب کو ہی مشہور جانتا تھا، تو گلشن اقبال میں ان کی کوئی برانچ کھلی تھی، وہ ہم نے کھائے، اچھے تھے۔ تو اس طرح بہرحال کافی ہم کھاتے پیتے رہے، میں کہیں باہر نہیں نکل سکا۔ کراچی کی حالت اب آپ کہتے ہیں تو دیکھیں، کراچی کی حالت